اس کے لیے مذہب اسلام نے حقوق بیان فرمائے، مذہب اسلام نے حقوق بیان فرمائے، بہت اہم بات ہے۔ سماج کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذمے حقوق متعین فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے حقوق متعین فرمائے۔ کس کے حقوق؟ سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو انسانوں کے آپسی حقوق ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرے تو ایک بیٹے کے ذمے، ایک اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں، بھائی کے ذمے بھائی کے، بہن کے ذمے بھائی کے، بھائی کے ذمے بہن کے حقوق ہے، ساس بہو کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان کے حقوق ہے، اور اسی طرح یہاں تک کہ انسانوں کے ذمے جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کا نام دین اسلام ہے، اور ان حقوق کو سیکھنے کا نام علم ہے۔ جب انسان ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو خود بھی سلامت رہتا ہے، دوسرے بھی سلامت رہتے ہیں، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، دوسرے بھی خوش ہوتے ہیں، خود بھی امن و امان میں رہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی امن و امان میں رہتے ہیں۔ اور جب ان حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ان حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، ضائع کیا جاتا ہے، ادا نہیں کیا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے حقوق ادا نہیں ہوتے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی ناخوش ہوتا ہے، اور حقوق نہ ادا کرنے والا انسان بھی حقیقت میں رنجیدہ اور ناخوش ہوتا ہے۔ اسی سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے، اسی سے معاشرے اور سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق ادا نہ کرے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ جب اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو ان کے اخلاق بگڑیں گے، اور یہ بگڑے ہوئے اخلاق والا انسان بن کر سماج میں بڑا ہوگا۔ آج کا یہ بچہ کل کا جوان ہوگا، یہی کل باپ بنے گا، یہی کل ماں بنے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ والدین نے اگر اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو بری اولاد سماج میں بڑھے گی، برے انسان سماج میں آئیں گے، جس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہوں گے۔ انسان تو انسان، برے اخلاق والے انسان سے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے اخلاق برے ہیں، اس کی طبیعت میں شرارت ہے، اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، بے جان جانوروں کو، بے شعور اور بے عقل جانوروں پر بھی وہ ظلم کرے، راستے میں بیٹھے ہوئے کسی کتے کو بھی خامخواہ پتھر پھینک کے مارے گا، اس کو بھی پریشان کرے۔ اولاد اگر والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ والدین پریشان ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے کہ جن کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا آج یہی ہمارے نہیں ہے، آج یہی ہمارے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے ہیں، آج یہی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو والدین پریشان ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب والدین پریشان ہوں گے تو سماج میں اچھے خوش انسان نظر نہیں آئیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑے وجود میں آئیں گے، طلاق کی نوبت آئے گی۔ جب طلاق کی نوبت آئے گی تو نیچے اولاد کی تربیت کا مسئلہ آ جائے گا، انہیں ماں باپ کی جو محبت ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی، دو میاں بیوی کا جھگڑا پھر دو خاندان کا جھگڑا بنے گا، پھر اس کے ذریعے سے غیبتیں وجود میں آئے گی، بہتان وجود میں آئیں گے اور الزامات ہوں گے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان کی، پہلا خاندان دوسرے خاندان کی برائی کرتے چلے جائیں گے، اور سماج میں یہ سارے گناہ وجود میں آئیں گے۔ کبھی کبھی یہ جھگڑے قتل و قتال تک پہنچ جاتے ہیں اور جنگ و جدال تک پہنچ جاتے ہیں، اور معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، امن ختم ہو جاتا ہے، عزتیں تار تار ہو جاتی ہے، یہی سب چیزیں ہوتی ہے۔ ساس اگر بہو کے حقوق ادا نہ کرے، بہو ساس کے ساتھ اچھے انداز میں نہ رہے تو گھر کا نظام خلل پذیر ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑے وجود میں آتے ہیں، بے چینی بے سکونی وجود میں آتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن تک معاملہ پہنچتا ہے، اور پھر آگے دل میں کینے بھر جاتے ہیں، حسد کے جذبات اٹھتے ہیں، غیبتیں کی جاتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح
اگر پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جھگڑے وجود میں آئیں گے، ایک دوسرے سے امن نہیں رہے گا، پڑوسی سے ڈرتے رہے گا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو یہ میری غلطی کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا۔ ایک انسان کے حقوق ادا نہ کرے، گاہک اپنے دکاندار کے حقوق ادا نہ کرے، دکاندار گاہک کے حقوق ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ خیانتیں وجود میں آئے گی، چوریاں وجود میں آئے گی، ڈاکے وجود میں آئیں گے، اور سماج بے امنی اور بد امنی میں پہنچ جائے گا۔ نہ کسی کی عزتیں محفوظ رہے گی، نہ جان محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا۔ یہی سماج کا بگاڑ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو زمین پر شرک ہوگا، اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جائے گی۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو اللہ کے احکام توڑے جائیں گے۔ زمین پر لوگوں کی عزتیں اسی لیے تار تار کی جائے گی، شرابیں اسی لیے پی جائے گی، جتنے گناہ ہیں وہ سب اسی لیے وجود میں آ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اس لیے ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ سمجھنے کی چیز ہے کہ معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے فرد کی یعنی ہر انسان کی اصلاح ضروری۔ جیسے کسی دیوار کو بہت مضبوط بنانا ہو تو اس کی ہر اینٹ کو مضبوط رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ اینٹیں ہی کمزور ہے تو اس سے بننے والی دیوار بھی کمزور ہوگی۔ اگر افراد کمزور ہے تو ان سے بننے والا سماج بھی کمزور ہو۔ تو سماج کی اصلاح افراد کی اصلاح کا نام ہے، اور افراد میں سے ہر انسان اپنا ذمہ دار ہے، اور اس کی اصلاح اس طرح ہوگی کہ وہ اپنے ذمہ آنے والے حقوق کو ادا کرے۔ ادا تو تب کرے گا جب اس کو معلوم بھی ہو۔ تو سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ سارے حقوق معلوم کرے، اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کی کتاب کے، والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، اور بھائی بہن کے، اور ساس بہو کے، اور رشتہ داروں کے، اور پڑوسیوں کے، جتنے کے حقوق ہمارے ذمے آتے ہیں اس کا علم حاصل کرے۔ کتاب و سنت میں، شریعت میں یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کر دی گئی۔ یہ حقوق معلوم کیے، اب اس کے بعد اس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ ایک انسان کبھی کبھی حقوق ادا کرنے میں بظاہر تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ راحت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کسی کا حق مار لینے میں وقتی طور پر فائدہ اور راحت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ راحت اور فائدہ نہیں ہوتا بلکہ سراسر نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی بات آج سمجھ لیں کہ اصلاح معاشرہ کا مفہوم کیا ہے، اور اصلاح سے کیا مراد ہے، اور معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں ابھی تک بیان ہوئی ہیں۔ اب مذہب اسلام نے ہمیں کیا باتیں بیان فرمائی؟ یہ جو آپسی حقوق ہیں انسانوں کے، اس کا سیدھا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور آخرت کے ساتھ۔ ان حقوق کے ادا کرنے کا تعلق بھی ایمان پر پڑتا ہے، اور ادا نہ کرنے کا تعلق بھی ایمان پر پڑتا ہے۔ ان حقوق کے ادا کرنے پر آخرت کے مسائل وابستہ ہے، آخرت کے فوائد وابستہ ہیں، اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے پر آخرت کا نقصان ہے۔ قرآن و حدیث میں دیکھا جائے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ یہ مسئلہ صرف دنیا کی راحت و آرام کا نہیں ہے۔ اسلام نے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کو اور سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کا سیدھا تعلق ایمان اور آخرت کے ساتھ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اگر دیکھے جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ کی اور فرمایا لا یؤمن، مومن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ تو تڑپ گئے اور بے چین ہو کر پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن نہیں۔ یہ پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنے کا سیدھا تعلق کس پر پڑا؟ ایمان پر۔ یعنی ایمان نہیں ہے تو پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اگر ایمان دل میں ہے تو اس کا ایمان اس کو اس بات کے اوپر ابھارے گا کہ وہ اپنے پڑوسی کے حق ادا کرے۔ پڑوسی تو بازو میں رہتا ہے تو گھر والوں کے احکام کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا خیارکم، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔
اور خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. معلوم اسلام بہتر اس کو کہتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر رہے، یعنی گھر والوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے، وہ انسان سب سے بہتر انسان. آپ نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے تمام مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ رہے، سلامت رہے. یہ مسلمان ہے. معلوم ہے جو دوسروں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتا ہے اس کے اسلام میں کمی ہے، اس کا سیدھا تعلق وہاں ہے. اس لیے یہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے مسائل بہت ہی اہم ترین مسائل ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی سے ہی سماج کی اصلاح ہوتی ہے. ان حقوق کی ادائیگی سے ہی سماج میں چین سکون آتا ہے، گھروں میں چین سکون آتا ہے، امن و اطمینان آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں. جس گھر میں ہر رہنے والا دوسرے کے حق ادا کرتا ہو اس گھر میں کتنی خوشی ہوگی. مثال لے لیجئے، ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کے بہت حقوق ادا کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کو جھڑکتا نہیں ہے، اس کا انسلٹ نہیں کرتا ہے، اس کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتا ہے، اس کی مار پٹائی نہیں کرتا ہے، تو وہ بیوی اس شوہر سے کتنی خوش ہوگی. اور جو بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اس کی ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے، اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، وہ شوہر اپنی بیوی سے کتنا خوش ہوگا. اور جس گھر میں میاں بیوی دونوں خوش ہو وہ گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. جب یہ دونوں خوش ہوں گے تو ان کے یہاں آنے والی اولاد کی بھی صحیح تربیت ہوگی. اولاد بھی اپنے ماں باپ کو خوش دیکھے گی تو ان کے اندر بھی یہ خوشی آئے گی. اولاد بھی اپنے ماں باپ میں اللہ کا خوف دیکھے گی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی دیکھے گی، زبان میں نرمی دیکھے گی، اخلاق کی بہتری دیکھے گی، تو ان اولاد میں بھی وہ ساری چیزیں خود بخود منتقل ہو جائے گی. یہ اولاد اچھی ہوئی تو گھر اچھا بنے گا. ان اولاد نے، ان بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دادا دادی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان بچوں کو اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تمہیں بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود بخود جب یہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ آپ کی خدمت کریں گے. جب آپ نے گھر میں ان کو اچھی باتیں کہنا سکھایا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کی تعلیم دی ہے، یہ باہر بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر جگہ خوشیاں پھیلے گی، ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا چلا جائے گا، اور اس سے سماج کی اصلاح ہوگی. اور حقوق کے ادا